بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ کچھ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت آج جو ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں تک کیسے پہنچے, اور ہمارے میڈیا کے اندر, ہمارے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے اندر یہ ایسی جو فضا ہے یہ کیسے کریٹ ہوئی جہاں پہ بے حیائی کو پازیٹیو میں دیکھا جاتا ہے, اور اگر کوئی با حیا ہوتا ہے تو اس کو لوگ نیگیٹو میں دیکھتے ہیں. آخر ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا, تقریباً 1950s تک آپ چلے جائیں. 1950s میں امریکہ کے اندر ایک ریولوشن کا آغاز ہوا جس کو سیکشل ریولوشن کہتے ہیں. 1950s اور 60s میں 1950 سے پہلے امریکہ کے اندر رومانس ناول لکھنا کرائم تھا. اٹ واز اے کرائم. رومانس ناول سے مراد ہے جس میں بہت ایکسپلسٹ اور گرافک ڈیٹیلز کے ساتھ سیکشل ریلیشنز جو ہیں ان کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر ناول لکھنا ایک کرمنل اوفینس تھا تو مووی بنانا بھی کرمنل تھا, تو پورنوگرافک کانٹینٹ بھی نہیں تھا. اگر کوئی بناتا تھا تو وہ جیل میں چلا جاتا تھا, اگر کوئی رومانس ناول لکھتا تھا جیل میں چلا جاتا تھا. 1950 سے لے کے 60s کے اندر یہ بین اٹھ گیا کیونکہ یہ کہا گیا کہ فریڈم آف تھاٹ ہونا چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. اب اینڈ یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اگر یہ کانٹینٹ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے, نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے. ہر بندے کے پاس بزنس کرنے کا ایک موقع ہونا چاہیے, تو اگر آپ کا بزنس جو ہے وہ اس قسم کے کانٹینٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو فیئر انف. اچھا, 1950 سے پہلے تمام مذاہب کے اندر, یعنی آپ جوڈیزم, کرسچینٹی, اسلام, ایون ہندوازم, اس کے اندر 3 الفاظ ہیں جو ایک ہی باکس میں پڑے ہوتے تھے. وہ کیا الفاظ ہیں؟ ایک ہے سیکشل ریلیشنز, دوسرا ہے ریپروڈکشن, اور تیسرا ہے میرج. یہ تینوں چیزیں ایک ڈبے میں ہوتی تھیں, یعنی there was no sexual relation outside of marriage, there was no reproduction outside of marriage, this was all in one box. 1950s اور 60s کے بعد کیا ہوا؟ sexual relations independent entity ہے, you need not be married for this. reproduction بھی ایک separate entity ہے اور marriage بھی ایک separate entity ہے, اور اس کو بولتے ہیں sexual liberation یا sexual revolution. اب ہوا یہ کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ شادی کریں گے, یعنی جب ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں سیکشل ریلیشنز ایک مرد اور عورت کا آپس میں یعنی ایک تعلق قائم کرنا, دس از سیکشل ریلیشن. ریپروڈکشن کیا ہے کہ اولاد کا پیدا ہونا, اور میرج کیا ہے جب دو لوگ آپس میں اگری کرتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ the rest of our lives together in holy matrimony as they call it. سو یہ تینوں چیزیں پہلے ہر معاشرے میں, ایون ہندوؤں کے اندر بھی یہی تھا. یعنی میرے بہت سارے انڈین فرینڈس تھے جب میں انگلینڈ میں بھی تھا, آسٹریلیا میں بھی, وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ میرج کے علاوہ ہوگا. وہی تھا ان کا کانسیپٹ بھی کہ ساتھ جیئیں گے, ساتھ مریں گے, اور وہ ساتھ پھیرے لگیں گے اور سارا کچھ ہوگا. وہ ایک ان کے اندر بھی ایک سینکٹیٹی موجود ہے. ابراہمک فیتھ میں تو ہے ہی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن ایون ہندوؤں میں بھی ہے, بدھسٹ میں بھی ہے یہی چیز. لیکن 1950s اینڈ 60s کے بعد کیا ہوا؟ یہ چیزیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی. سیکشل ریلیشنز بیکیم سم تھنگ جس کو ہم کہتے ہیں اٹ بیکیم ہیڈنسٹک. ہیڈنزم کیا ہوتا ہے؟ when you are just doing something to follow your desires just because you like it, that's why you do it. جس طرح برگر کھانا, چاکلیٹ کھانا, سیکشل ریلیشنز کرنا, this is all in the same. اس میں there is no guilt attached to it. اس کو casual sex کا نام دے دیا انہوں نے, یا sex without consequences. I mean there is no consequence. If you want to have physical relationship with someone, go ahead and do that. Nobody should be able to judge you. آپ کو کوئی جج نہیں کر سکتا کہ آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ چل رہا ہے. Nobody should say, oh یہ میری گرل فرینڈ ہے, یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. اوکے فائن, یہ آپ کی چوائس ہے, دونوں کنسنٹ سے کر رہے ہیں نا, دونوں کا آپس میں کنسنٹ ہے, دونوں راضی ہیں, تو پھر قاضی صاحب بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب کو چھٹی کراؤ. تو بیسکلی یہ جو سیکشل ریلیشنز ہیں یہ کنسنٹ کے ساتھ اٹ بیکیم تھمز اپ, وی کین ڈو دس. دوسرا یہ ہے ریپروڈکشن. ریپروڈکشن جو ہے اب یہ ایک ایسا عمل ہو گیا جو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے, یعنی جس کے اندر آپ پورا سوچیں کہ اب کیا کریں, کتنے بچے کرنے ہیں, کیا کرنا ہے. اور اب سچویشن یہاں تک آ گئی ہے کہ تھرو ٹیکنالوجی دس پروسیس کین ناؤ بی فیسیلیٹیٹڈ فار سیم جینڈر پیرنٹس آلسو. لائک دونوں ہسبینڈز ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا جہاں پہ ایک مسلمان ہوموسیکشول کپل ہے, دونوں لڑکے ہیں, اور انہوں نے ایک سرگیٹ مدر کو ہائر کیا. ون آف دا گائز گیو ہز سیلز, اور سیروگیٹ مدر کے اندر سے وہ بیبی ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو پالتے ہیں. ناؤ دے آر لیونگ ہیپیلی ایز 2 fathers raising 1 child. ایک ان میں سے بایولوجیکل فادر ہے, دوسرا نہیں ہے. اور اسی طرح سے 2 خواتین ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ
اسپرم ڈونیشن کے ذریعے اپنے آپ کو امپریگنیٹ کروا لیتی ہے اور اس کا بچہ ہو جاتا ہے. نا وہ جو ہے دو مائیں جو ہیں وہ ایک بچے کو پال رہی ہیں اور اس کی سٹوری بن رہی ہے کہ واٹ اے بیوٹیفل سٹوری دس از ہاؤ ٹو مدرز آر ریزنگ ون چائلڈ. سو تھرو آئی وی ایف ناؤ واٹس ہیپننگ از کہ ریپروڈکشن کا پروسیس جو ہے اس کے لیے میل اینڈ فیمیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ میل میل بھی ہو سکتے ہیں, فیمیل فیمیل بھی ہو سکتے ہیں, یا ملٹیپل پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ یو کین اسٹل ریز اے چائلڈ. دس از یور ریپروڈکشن. اینڈ میرج از سمپلی اے لائف اسٹائل چوائس. مطلب ایک لائف اسٹائل چوائس ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اتنی مت ماری ہوئی ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے تو کر لو, کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. آپ نے اپنی پوری زندگی کسی ایک بندے کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہونا ہے, دیٹس یور چوائس. بٹ سوسائٹی جنرلی کہے کہ شادی نہ ہی کرو تو اچھا ہے. اسپیشلی باہر کے ملکوں میں جہاں پہ اگر آپ کی ڈیورس ہوتی ہے تو وائف آپ کا آدھا مال لے جاتی ہے. ہاف دا پراپرٹی گوز ٹو ہر انلیس آپ نے پری نپچوئل اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لے کے آئی تھی وہی لے کے جائے گی. میری اگر $1 بلین کی جائیداد ہے تو وہ بلین کا آدھا یہ نہیں لے جائے گی. جیسا کہ بل گیٹس کے ساتھ یا جیف بیسوس یا جتنے بھی آپ کے مارک زکربرگ, اگر ان کی شادی ہوتی ہے اور ڈیورس ہوتی ہے تو دین دے ہیو اے پرابلم اگر پری نپچوئل اگریمنٹ سائن نہیں ہے. سو دا تھنگ از کہ ویسٹ نے آسان بنا دیا اس پروسیس کو کہ شادی نہ ہی کرو تو اچھا ہے. پھر اوپر سے اور چیزیں بھی آ گئیں کہ آپ اگر یعنی پریگننسیز جو ہیں وہ انوانٹیڈ ہیں, ابورشن کو جو ہے نا انکریج کیا جائے اور کانٹرسیپشن کے ڈفرنٹ میکنزمس کو. اینڈ سو دس بیکمز سم تھنگ جہاں پہ جو سیکشل ریلیشنز ہیں it is something that is completely independent of any real feelings. It's just based upon lust and desire. That's it. 1950 سے پہلے پوری دنیا کے اندر جو illegitimate children کی پیدائش کا ریشو تھا, وہ بچے جو حرام سے پیدا ہو رہے ہیں, وہ less than 10% تھا پوری دنیا میں, less than 10%. اور یہ گالی ہوتا تھا, کسی کو یہ کہنا یہ گالی تھا, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. لیکن اب یہ گالی نہیں ہے, بیکاز اس وقت پوری دنیا میں more than 50% children are born illegitimate. آدھی سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن اس وقت حرام میں پیدا ہو رہی ہے. تو اب یہ گالی نہیں ہے, کسی کو یہ کہنا کوئی سو واٹ, آدھی دنیا ایسے ہی ہے. سو دس از ہاؤ the whole sexual revolution has taken place, اور آج ہم یہاں تک پہنچے. اسی موومنٹ, یہ جب سیکشل ریولوشن کی موومنٹ شروع ہوئی ہے, اسی کے پیچھے پیچھے آپ کی ایل جی بی ٹی موومنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. بالکل اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ سٹارٹ ہوئی ہے, مطلب 1950s میں یہ سٹارٹ ہوئی ہے, 60-70 میں ایل جی بی ٹی کا آہستہ آہستہ کام شروع ہو گیا تھا. اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے کہ ہم کس سے پیار کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں کر سکتے. آر یو گوئنگ ٹو اسٹاپ می فرام لونگ سم ون. پیار کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگے کہ میں کسی مرد سے پیار کروں یا عورت سے پیار کروں, the state is not responsible for this. It's none of your business, frankly, who I love. So آپ مجھے نہ بتائیں, I can love whoever I want. So then the LGBTQ movement جو ہے اس نے بھی اسٹیم پکڑنا شروع کی. آگے جا کے اچھا اسی کے ساتھ آپ کی لبرل موومنٹ بھی ہے, فیمنسٹ موومنٹ بھی ہے. انہوں نے آگے جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ as of 2000 and above کہ sex and gender is all a social construct. یعنی آپ ٹیکنیکلی نہ مرد پیدا ہوتا ہے نہ عورت پیدا ہوتی ہے, انسان پیدا ہوتے ہیں. And there is no difference between male and female except کہ سوسائٹی نے, یہ پیٹریارکل سوسائٹی جو ہے, اس نے بتایا کہ یہ مرد ہوتے ہیں اور یہ مردوں کے کام ہوتے ہیں, اور یہ عورتیں ہوتی ہیں عورتوں کے کام ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے, دونوں ایک ہی جیسے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے وہ بایولوجی کو ڈینائی کر رہی ہے. میلز اینڈ فیمیلز کے اندر صرف جینیٹلز کا فرق نہیں ہے. There are millions of differences down to the DNA level. آپ کے ڈی این اے لیول سے لے کے, آپ کی ٹون آف وائس سے لے کے, آپ کے مسل میس سے لے کے, بون ڈینسٹی سے لے کے, یعنی آپ کی ایموشنل سائیکولوجیکل جگہوں سے لے کے, یعنی ہر اعتبار سے ڈفرینسز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مردوں کو پیدا کیا, میل اینڈ فیمیل کو پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے میل اینڈ فیمیل کو پیدا کیا, اور یہ تمام اینیملز میں بھی ایسے ہی ہے. تو شیر جو ہے وہ شیر کی طرح بہیو کرتا ہے, شیرنی جو ہے وہ شیرنی کی طرح بہیو کرتی ہے. ہاتھی جو میل ایلیفنٹ ہے وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے بہیو کرتا ہے, فیمیل ایلیفنٹ ڈفرنٹ بہیو کرتی ہے. میل بل جو ہے وہ ڈفرنٹ بہیو کرتا ہے, گائے ڈفرنٹ بہیو کرتی ہے. تو ان کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ سوسائٹی نے ایسا کیا ہے, تو شیروں کو کون سی سوسائٹی پڑھا رہی تھی؟ شیروں نے کون سی کلاس لی ہے مسوجنی کے اوپر یا اس کے اوپر ٹاکسک میسکولینٹی کے اوپر کون سی شیروں نے کلاس لی ہے؟ تو پورے اینیمل کنگڈم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیر آر جینڈر رولز دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ has defined for them. اور وہ جو جینڈر رولز ہیں وہ بیسڈ اپون دیئر فزیکل, ایموشنل, سائیکولوجیکل نیڈس کے اوپر بیسڈ ہیں. ماں کی ممتا جو ہے وہ باپ میں کبھی آ ہی نہیں سکتی. جو لیول آف لو اینڈ کمپیشن ماں فیل کرتی ہے بچے کے لیے وہ باپ میں نہیں ہے.
ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں کہ جی ماں کا شروع میں انتقال ہو گیا, باپ کو ابو اینڈ بیونڈ جانا پڑا بچوں کو پالنے کے لیے, وہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, لیکن یہ نارمل نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. سو یہ ڈفرینسز ہیں, یعنی آپ کو جو نارمل ڈفرینسز تھے میل اینڈ فیمیل کے, اب ان لائن کو بلر کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ اس کو ایک اسپیکٹرم پہ دیکھیں, ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں فیمیلز فیمینن, ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں میسکولن. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیمیل جو ہیں وہ میل کی طرف آ جائیں, میل جو ہے وہ فیمیل کی طرف آ جائیں, اینڈ سوسائٹی جو ہے وہ یونیسیکس ٹائپ کی سوسائٹی بن جائے. مرد جو ہے وہ عورتوں والے کپڑے بھی پہن لیں, عورتیں مردوں والے بھی پہن لیں, جینڈر رولز کوئی ڈیفائن نہیں ہے, بالکل ایز اٹ از ہم سارے کام کر سکتے ہیں. سو یہ جو ہے نہ صرف بایولوجی کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں بلکہ سوسائٹی کے بہت سارے ایسپیکٹس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اینڈ اف یو ریئلی اسٹڈی اٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اس میں کتنے زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. سو یہ تو ہے سمپلی ود ریگارڈس ٹو بایولوجی اینڈ جو کچھ ہمیں اینیمل کنگڈم میں بھی نظر آتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں کہ اسلام جو ہے ہمارا دین, ایک تو پہلی بات اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پہ میل اور فیمیل کا ذکر کرتے ہیں. ہماری جو فقہ ہے, مردوں کی فقہ علیحدہ ہے, عورتوں کی فقہ علیحدہ ہے. مردوں نے کب کب نماز پڑھنی ہے, عورتوں نے کب نماز پڑھنی ہے. مردوں نے جہاد پہ جانا ہے, عورتوں نے نہیں جانا. عورتوں کے لیے میٹرنٹی یعنی جو ہے نا آفٹر پوسٹ ڈلیوری ان کے کچھ اور احکامات ہیں, مردوں کے لیے وہ احکامات نہیں ہیں. رمضان کے روزوں میں عورتوں کو چھٹی دی گئی کچھ ایریا پہ, لیکن مردوں کو نہیں دی گئی. اور اسی طرح سے پردے کے احکامات ہو گئے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے اندر فکس جو ہے وہ ڈفرنٹ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو جتنی بھی یہ موومنٹس ابھی چل پڑی ہیں, چاہے وہ سیکشل ریولوشن ہو یا لبرلزم ہو یا فیمنزم ہو یا سیکولرزم ہو یا LGBTQ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ men are not allowed to and women are not allowed to touch men and women, یعنی آپ اپنے نان محرمز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے بفور میرج. یہ چیز لبرلز کو ہضم نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ کہ there is no خلوہ between male and female, یعنی آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ جیسے کہ ابھی جو نا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا تھا کہ تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. تو ہمارا دین بڑا واضح ہے, یہ بھی لبرلز کو ہضم نہیں ہوتا. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈریس کوڈ بھی بتا دیا, مردوں کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے, عورتوں کا بھی ہے, وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوتا. اور ابھی ایک ہمارے بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے وہ بیچاری نارمل نہیں ہوتی. حالانکہ کل کی خبر ہے مردان میں میٹرک کے اندر جس لڑکی نے ٹاپ کیا اور ریکارڈ توڑا ہے, اس کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے ہیں, اور وہ پردہ کرنے والی لڑکی ہے. وہ ڈاکٹر جس نے 18 گولڈ میڈل لیے, 18 گولڈ میڈل پاکستان کے اندر ریکارڈ ہے, باپردہ لڑکی ہے وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب جو کہ لبرل ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک باپردہ عورت جو ہے وہ سکسیسفل کیسے ہو سکتی ہے. نہیں ان کا دم گھٹتا ہوگا, یہ تو مر جاتی ہوں گی کلاس روم کے اندر, یہ تو پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہوں گی, پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں. سو ان کا ایجنڈا یہ کہ ایک تو میل فیمیل آپس میں ہاتھ لگائیں, ٹچ کریں, یہ کریں وہ کریں, نو پرابلم. دوسرا یہ کہ آپس میں اکیلے بھی بیٹھیں, نو پرابلم. لباس بھی اپنا مختصر ترین کر دیں, نو پرابلم. نو بڈی شوڈ جج اینی بڈی فار واٹ ایور دے آر ویئرنگ. سو یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ان کو سامنے بھی لے کے آتے ہیں کیونکہ ان سے یہ ہضم نہیں ہوتے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اینالائز کریں کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ اسی سیکشل ریولوشن کی پروپیگیشن میں کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے. بہت سارے ڈراماز آج کل آ رہے ہیں جس میں ایک تو رضائی بہن بھائی والا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کیا وہ کانسیپٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور ڈرامہ جس میں بیروز سبزواری کا کلپ شاید آپ نے دیکھا ہو, جس میں ایک دیور اور کیا بولتے ہیں جو اس کی ہوتی ہے بھابھی, دیور اور بھابھی, وہ آپس میں گلے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ نہیں وہ کہیں پاس ہو گیا یا جو کچھ بھی ہوا, اور پھر وہ اس کو لڈو کھلا رہا ہے جو بھی کھلا رہا ہے, اور بڑے آپس میں فرینکنس ہو رہی ہے. اور جب بیروز سبزواری جو کہ باپ ہے وہ اندر آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کیا بےہودگی ہے. تو بجائے کہ وہ مانے کہ بھئی ہم واقعی میں ہم تو نان محرمز ہیں, اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو دیور ہے ہی از ڈیتھ, دیور ڈیتھ ہے. بجائے وہ یہ کہتے ہیں, الٹا ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ دیور چڑھائی کر رہا ہے اپنے ابا جان کے اوپر کہ ابو آپ کی سوچ دقیانوس ہے, آپ کی سوچ بیکورڈز ہے, ہم تو آپ ہمارا لو تو پلوٹونک ہے, اٹس اے پیور لو, آپ کی سوچ گندی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا آپس میں ایسے ہے. سو دس از ویئر کیا کرتے ہیں یہ کہ میڈیا کے اندر اس طرح کے کانسیپٹس لے کے آتے ہیں. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکے نے کلپ بھیجا, ایک مووی آئی ہوئی ہے ریسنٹلی, اس کا نام ہے جنگل کروز, دا راک کی مووی ہے. اچھا اس مووی کے اندر جو سینٹرل کیریکٹر تو دا راک اور ایک خاتون ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس خاتون کا ایک بھائی ہے جو کہ ہوموسیکشول ہے,
اور یہ مووی کے بیچ میں کہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہومو سیکشول ہے, کیونکہ وہ ہے, وہ بڑا نفیس دکھایا اس کو. They have shown him as somebody who is very sophisticated, very neat, very clean, اپنے آپ کو بڑا پاک رکھتا ہے, بڑے اچھے اچھے کپڑے لے کے پہنتا ہے, بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے, اور اس کے صرف اس کی ٹوائلٹریز کا ایک پورا سوٹ کیس ہوتا ہے, یعنی جس میں اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اپنے آپ کو اپنی ہائیجین کا خیال رکھنے کے لیے. اینڈ وہ جو ہے وہ بڑی اپنی ساب اسٹوری جو ہے دا راک کو جو نا سنا رہا ہوتا ہے کہ I saw my parents made me see many women, but I saw the most beautiful women and the finest women in all of England, but my heart never was inclined to any of them because my interests were elsewhere. اور وہ جب elsewhere کہتا ہے تو وہ ایک ٹیڑھی آنکھ سے The Rock کو دیکھتا ہے, تو کہتا ہے oh you mean elsewhere, کہتا ہے yes elsewhere, یعنی کہ وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے کہ میں لڑکیاں جو مجھے آفر کی گئی میں ان کو نہیں چاہتا تھا, میرے انٹرسٹ کہیں اور تھے. حالانکہ یہ جو ہوموسیکسوالٹی ہے, اٹ از ون آف دی موسٹ ڈسگسٹنگ اینڈ فلتھی ایکٹس دیٹ یو کین پاسبلی امیجن. اٹ از این ایبسولوٹلی ڈسگسٹنگ تھنگ. میں تو کہتا ہوں ان کو وہ ایکٹ دکھا دینا چاہیے ٹی وی پہ, تاکہ ایک دفعہ پراپر طریقے سے نا لوگ ڈسگسٹ ہو جائیں. یہ کیا کرتے ہیں, اس کو پیار اور کلینلینس اور پاکیزگی کی اعلیٰ مثال دکھاتے ہیں کہ سب سے صاف ستھرا جو ہے نا وہی ہوتا ہے, سب سے گندے لوگ یہ ہوتے ہیں, سب سے گندے. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پہ جو عذاب آیا سب سے سخت ترین عذاب ان پہ آیا, لیکن دے بیوٹیفائی ان دا میڈیا. سو میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے اندر, میرا اپنا تعلق میڈیا سے رہا ہے, آپ دنیا سے ایول کانسیپٹ لے کے نا اس کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں میڈیا کے اندر. given the right story and the right context you can do it. مثال کے طور پہ آپ نے اگر دکھانا ہے, ابھی جس طرح ایک اور ڈرامہ آیا تھا جس میں ایک خاتون نے اپنے ہسبینڈ کو تھپڑ مارا, اب اس کے پیچھے بھی پوری بیک سٹوری ڈال دی کہ جی ہسبینڈ ایسا تھا ویسا تھا. چلیں آپ ہسبینڈ کو چھوڑیں, آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کو تھپڑ مار رہا ہے, یہ ظاہری بات ہے آپ برا ہی کہیں گے نا اس کو کہ بچہ باپ کو تھپڑ کیسے مار رہا ہے. لیکن اگر میں آپ کو سٹوری ایسی سنا دوں کہ جہاں پہ باپ جو تھا وہ مولوی ٹائپ تھا, بڑا اسٹرکٹ تھا, بچیوں کا ریپ کرتا تھا, بچے کو بھی مولیسٹ کرتا تھا, اور پھر آپ سین دکھاتے ہیں کہ اینڈ میں نا وہ مووی کے اینڈ میں بچہ اٹھتا ہے اور باپ کو چپیڑ لگاتا ہے, تو سارے کہتے ہیں یار ویل ڈن, شاباش بہت اچھا کیا. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک سٹوری بلڈ کی, کہانی بلڈ کی, لوگوں کو لاجیکل ریشنل ابیلٹی نہیں ایموشنز کے اوپر پلے کیا, اور آپ نے ایک سین دکھا دیا جہاں پہ بیٹا باپ کو مار رہا ہے. تو کیا ہوا, ایک ایپیسوڈ میں اب جسٹیفائی ہو گیا کہ بیٹا باپ کو مار سکتا ہے. پھر آپ نے ایک اور ڈرامہ کریٹ کیا جہاں پہ اس سے تھوڑے کم لیول کا باپ دکھایا, اتنا ایکسٹریم نہیں دکھایا, کیونکہ شروع میں آپ کو ایکسٹریم میں دکھانا پڑتا ہے. پھر سیکنڈ دفعہ آپ نے کہا کہ چلو ذرا کم درجے کا دکھاتے, اس کو بھی بچے نے تھپڑ مارا. پھر کیا ہو رہا ہے, اب سوسائٹی میں آپ نارملائز کر رہے ہیں کہ ماں باپ کو پیٹنا جائز ہے. میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل, کین یو امیجن اے مووی جہاں پہ اینڈ میں ہیرو جو ہے وہ ولن کو آگ لگا دیتا ہے, یعنی ولن جو ہے فار ایگزامپل اس نے ہیرو کی ماں کو مار دیا, اس کے باپ کو مار دیا, اس کی بہن کو ریپ کر دیا, جو کچھ بھی کیا, اور اینڈ میں جو ہے نا وہ غصے کی آگ میں بھڑکتا ہوا اس ولن کو آگ لگا دیتا ہے, اور آڈینس جو سنیما میں بیٹھی دیکھ رہی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ آگ بھی کم لگائی ہے, آپ کو اس سے بھی اوپر کرنا چاہیے تھا. از اٹ پاسبل, ہو سکتا ہے یہ ایسی فلم بن سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کسی کو جلا کے مارنا اسلامکلی حرام ہے, یعنی جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے, آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے, انسان نہیں دے سکتا. It is impermissible even to your enemies you cannot burn them. But مووی میں دکھا دیا, آپ کہیں گے ہاں وہ آگ لگانا بالکل جسٹیفائڈ تھا. کیوں؟ کیونکہ بیک سٹوری ایسی ڈالی آپ نے. یا ایک اور سٹوری ہے جہاں پہ آپ نے اینڈ میں جو ہیرو ہے وہ ولن کے ٹکڑے کر دیتا ہے, اس کا دل باہر نکال دیتا ہے, اس کے انٹسٹائنز کھول دیتا ہے سارے, اور اس میں بھی آپ نے بیک سٹوری ایسی ڈالی کہ وہ اتنا ظالم تھا, یہ تھا وہ تھا. حالانکہ کسی کی باڈی کو میوٹیلیٹ کرنا بھی حرام ہے. اسلامکلی اسپیکنگ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو, ٹھیک ہے آپ نے دشمن کو مار دیا اوکے فائن, لیکن اس کی باڈی کو میوٹیلیٹ کرنا اجازت نہیں ہے. لیکن اس مووی میں آپ دکھا سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ ایک بندے کی پوری فیملی کو مار دیا گیا, ایک ولن تھا اس نے بندے کی پوری فیملی کو مار دیا, اور پھر کیا کیا آپ نے, جواب میں دکھایا کہ اس نے اینڈ میں پوری آپ نے سٹوری بلڈ کی, آپ نے ڈرامہ کریٹ کیا, آپ نے ہائپ کریٹ کی, وہ جا کے اس کی پوری ولیج کو جو نا مشین گن سے مار کے آ جاتا ہے, اور آپ نے دکھایا کہ وہ ولیج کے لوگ سارے ہی گندے تھے, مرڈررز نہیں تھے لیکن کرپٹ لوگ تھے سارے, کوئی چوری چکاری کر رہا ہے, کوئی فراڈ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. ہاں ایک اس میں ولن ایسا تھا جو کہ قتل کرنے والا تھا, لیکن اس نے جا کے جب پوری ولیج کو مار دیا تو still the guy is a hero. You can do this. Hollywood does this all the time.
بلکہ میں آپ کو ایک اعلیٰ مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے واٹر بورڈنگ کیا ہوتی ہے؟ واٹر بورڈنگ کا نام سنا؟ واٹر بورڈنگ از اے ٹارچر ٹیکنیک جس میں آپ بندے کو ٹیبل پہ لٹا کے اس کے منہ پہ تولیہ لپیٹ دیتے ہو اور پھر یعنی منہ کھلا ہوتا ہے اس کا اور آپ اس کے منہ پہ تولیہ لپیٹ دیتے ہو اور پھر اس کے منہ پہ آپ پوری پانی کی بالٹی ڈالتے ہو. پہلے 20 سیکنڈز کے لیے, پھر تھوڑا سا 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کی بریک دے کے, پھر 20 سیکنڈز کے لیے, پھر تھوڑی سی بریک دے کے, پھر 40 سیکنڈز کے لیے. سو 20 سیکنڈز 20 سیکنڈز 40 سیکنڈز آپ اس کے منہ پہ پانی ڈالتے ہو. اس کو بولتے ہیں سیمولیٹڈ ڈراؤننگ. بندہ جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ ڈوب کے مر رہا ہے, حالانکہ وہ ڈوب تو نہیں رہا ہوتا, لیکن وہ فیلنگ بالکل ایسی آتی ہے. اور اگر آپ جب اس پہ سے ٹاول اتارتے ہو تو وہ انسان جو ہے وہ وامٹ بھی کرتا ہے, اس کا سنوٹ بھی نکل رہا ہوتا ہے اور اس کو سیزرز ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ وہاں پہ آپ کے سامنے ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے, فار فیو منٹس وہ تڑپتا رہتا ہے, کیونکہ اس کی باڈی پوری ڈراؤننگ کا ایکسپیرینس کرتی ہے کہ جیسے وہ بالکل موت کے منہ سے نکلا ہے. This is a technique which is banned all across the world. According to Human Rights Watch, according to Geneva Convention, according to all human rights کے جتنے بھی آپ سمجھ لیں ادارے ہیں, وہ سب نے اس کو بین کیا ہوا ہے اور موسٹ انہیومین ٹارچر ٹیکنیک کہا ہوا ہے. لیکن گوانٹانامو بے میں جو پرزنرز ہیں جو زیادہ تر مسلمان ہیں ان پہ یہ کیا جاتا ہے اور امریکن سی آئی اے کے آفیشلز جو ہیں ان پہ کرتے ہیں. 2009 کے بعد بہت ساری ہالی ووڈ کی فلمیں آئی ہیں جن میں فلموں کے اندر یہ ٹیکنیک دکھائی ہے. اور کیا دکھایا, کانٹیکسٹ کیا دکھایا, کیونکہ امریکہ کو بڑا سننے کو ملا تھا, کیونکہ جب پتا چلا ایکسپوز ہوا گوانٹانامو کے کچھ لوگ رہا ہوئے باہر آئے, انہوں نے بتایا جی یہاں پہ تو یہ واٹر بورڈنگ چل رہی تھی جو کہ سب جگہ بین ہے. تو اس پہ پھر نا ان کے اوپر کافی کیسز بن گئے کہ جی یہ آپ نے کیا کیا اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہالی ووڈ نے کیا کیا, ہالی ووڈ نے ڈفرنٹ فلموں کے اندر کانٹیکسٹ کے ساتھ دکھانا شروع کیا کہ واٹر بورڈنگ بھی جسٹیفائبل ہوتی ہے, کہ جی ایک ٹیررسٹ ہے اس کے پاس کوڈز ہیں اور وہ بم پھٹ جائے گا اگر ہم نے کوڈز نہ لیا. اب کوڈ وہ بتا نہیں رہا تو واٹر بورڈنگ کی فائنلی اس نے بتا دیا. There was a prisoner in Guantanamo Bay, اس کا نام تھا ابو زبیدہ. اس کو 183 times واٹر بورڈنگ کی گئی ہے, 183 times throughout the time while he was there, 183 times. سو انہوں نے ہالی ووڈ کے اندر بہت ساری فلموں میں انہوں نے واٹر بورڈنگ ہوتے ہوئے دکھائی ہے اور ہر دفعہ اس کو جسٹیفائی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ جب ان کے کیسز ابھی سامنے آئیں گے نا, یہ گند سارا نکلے گا وہاں سے گوانٹانامو سے, تو پتا چلے گا کہ کس طرح کیسز ہوئے ہیں. تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی آپ نے فلموں میں آلریڈی دیکھا ہوا کہ جسٹیفائبل ان سم سرکمسٹانسز از جسٹیفائبل. سو دس از ہاؤ دے برین واش یو, دس از ہاؤ دے برین واش یو. آپ ڈرامے دیکھتے ہیں, ڈراموں میں آپ کو یہ کانسیپٹ دکھاتے ہیں کہ ہومو سیکسولیٹیز اوکے, دیکھو اس کی تو فیلنگز ہیں, اس کی تو ایموشنز ہیں, اس کے تو یہ ہیں, اس کے تو وہ ہیں. سو پلیز ڈو ناٹ بی برین واشڈ, ڈو ناٹ بی برین واشڈ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن و سنت ہے. جب تک آپ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہیں گے نا آپ گمراہ نہیں ہوں گے. ورنہ یہ ڈرامے, یہ فلمیں کیا کرتے ہیں, دے کوک اپ سٹوریز, دے کنکاکٹ سٹوریز, اور ان سٹوریز کے ساتھ یہ آپ کو وہ باتیں ہضم کروا دیں گے سب کانشیسلی جو نارمل حالات میں آپ کبھی ہضم نہیں کرو گے. They will make you empathize with people who are the worst kind of homosexuals. They'll make you empathize with even pedophiles. They'll make you empathize with, یعنی آپ خود سوچیں, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کوئی فلم آپ نے کبھی دیکھی ہو زندگی میں جہاں پہ یہ سین ہوا ہو کہ لڑکا لڑکی جو ہے نا وہ گھر سے فرار ہونے لگے اور اماں ابا جو ہیں وہ ظالم ہیں کیونکہ وہ ان کو روک رہے ہیں کہ حرام ریلیشن شپ نہیں کرنا. تو لڑکی اور لڑکا بھاگ رہے ہیں اور وہ جو ہے نا پورا سسپینس کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ جو لڑکی ہے وہ جا کے نا اپنے ابا جان کے تکیے کے نیچے سے چابی چرا رہی ہے مین ڈور کی, کیونکہ جاوید باہر اپنے موٹر سائیکل پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں پک کروں گا اور ہم ایک ہی دفعہ بھاگ جائیں گے. رات کے 2 بجے کا سین ہے اور وہ لڑکی دبے پاؤں جو ہے نا اپنے ابا جان کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتی ہے. ابا جان خراٹا لے کے ٹرن کرتے ہیں, پھر وہ ہاتھ پیچھے کرتی ہے, سہم جاتی ہے, پھر وہ دوبارہ ہاتھ تکیے کے نیچے ڈالتی ہے, آرام سے چابیاں نکالتی ہے اور آہستہ آہستہ آرام سے چابیاں نکال لیتی ہے. اس وقت اس لمحے میں آپ لڑکی کی سائڈ لے رہے ہیں یا ابا جان کی سائڈ لے رہے ہیں؟ کتنے آڈینس ممبرز ہیں جو سوچ رہے ہیں ابے اٹھ اور پکڑ اس کو, اور وہ جو باہر کھڑا ہوا ہے بغیرت اس کو بھی پکڑ, وہ جو موٹر سائیکل لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ کوئی نہیں سوچ رہا تھا, سب سوچ رہے تھے نہیں بھاگو, اپنے پیار کو پورا کرو, پیار ہوتا ہے ایک ہی دفعہ, پیار کیا تو ڈرنا کیا, وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے یہ جو میڈیا نا یہ اچھے والوں کو برین واش کر دیتا ہے, دیندار لوگ ہوں گے سبحان اللہ, اور کہہ رہا ہوں کہ لڑکی بھاگ جا. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز ڈو ناٹ بی برین واشڈ. اگر آپ دین کے اوپر چلیں گے اور آپ قرآن و سنت کے ساتھ آپ کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگا
انشاءاللہ یو ول نیور گو اسٹرے. اور اسی لیے جتنا بھی میڈیا آپ کے پاس اس وقت آ رہا ہے, اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور اپنے کانٹینٹ کو صحیح کریں. واٹ یو ریڈ, what you listen to, what you watch, and what kind of people you hang out with. This is going to determine what kind of person you become 5 years from now. So make sure کہ آپ اپنے content کو صحیح کریں اور اپنے گھر والوں کے بھی content کو صحیح کریں. Otherwise ہم لوگ وہ لوگ بن جائیں گے جو کہ دادیاں بھی ہیں, نانیاں بھی ہیں, گھر میں قرآن پڑھتی ہیں, لیکن بلیف کے اندر جو ہے نا وہ حیا نہیں ہے, حیا چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.